میرے ساتھ دیکھیں افسیوں چوتھا باب 27ویں آیت. افسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط چوتھا باب 27ویں آیت. بڑے دھیان سے. اور ابلیس کو موقع نہ دو. اور ابلیس کو موقع نہ دو. چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے. یعنی یہ ابلیس کا کام ہے، اس کو موقع دینا ہے. چوری کرنے والا پھر چوری، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے. کیسا پیشہ اختیار کرے؟ پیشہ بھی اچھا اختیار کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کو پیشے اچھے نہیں ہوتے. اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. خدا کو تو دینا ہی ہم نے، لیکن اگر ضرورت پڑے محتاج کے لیے تمہارے پاس کچھ ہو. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو. آمین. تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. اچھی بات ہوگی تو لوگوں پر فضل ہوگا. اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو. 30ویں آیت. جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و گل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائے. اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو. اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. 5ویں باب کی پہلی آیت بھی اسی کا حصہ ہے. اور یہ کسی وقت بتاؤں گا کہ ایک وقت تھا کہ بواب چیپٹر نہیں تھے. کس صدی میں بواب، پرانے عہد نامہ میں بابوں میں کتابیں تقسیم ہوئی، آیات میں ہوئی، پہلے ایسے ہی تھے. اسی کا ہی حصہ ہے، وہی ٹاپک ہے. بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو. اور یہ ترجمہ ایکچولی اس کا صحیح مطلب ہے خدا کے پیروکار بنو. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خدا کی طرح انسان بن جائے، لیکن اس کا جو ٹھیک ترجمہ ہے فالور ہے، پیروکار. پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو، یعنی پیروکار، اور محبت سے چلو جیسے مسیح یسوع نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا. آگے پھر پڑھیں گے دوبارہ، اسی کا ٹاپک ہے، اسی کے ساتھ ایک بڑی لڑی ہے. آج کے کلام کا جو عنوان ہے 27ویں آیت کے اندر ہم نے کیا پڑھا؟ ابلیس کو موقع نہ دو. کیا؟ ابلیس کو موقع نہ دو. برائیوں کے دروازے کیسے بند کرے؟ برائیوں کے، آج جو زندگیوں کے اندر، خاندانوں کے اندر ابلیس کوشش کر رہا ہے کہ برائیوں کے دروازے کھولے تاکہ اس کا بسیرا ہو، اور پھر بعد میں ہم ایک نئی جنگ کے اندر پڑے رہیں کہ بیماری، پریشانیاں، بدامنی، ناکامی کیسے دور ہو. اور آج بہت دفعہ ایمانداروں کو پتہ نہیں چلتا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہمارے ساتھ. بعض اوقات ہم خدا کے خلاف شکوے کرتے ہیں، خدا تو ہمیں برکت نہیں دے رہا، تو ہمیں اچھا نہیں کر رہا. اور بعض اوقات ہم دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں. لیکن در حقیقت یہاں مقدس پالوس افسیوں کی کلیسیا کو بتاتا ہے کہ کیسے آپ کی زندگی کے اندر یہ چیزیں ہوں اگر آپ دھیان سے نہ چلیں. بہت دفعہ ہم محسوس کرتے ہیں لوگوں کی نظر میں چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہوتے، لیکن پالوس یہاں بڑا ڈیٹیل سے ذکر کرتا ہے افسس کی کلیسیا کو کہ کیسے ابلیس کے لیے دروازے کھل سکتے ہیں. جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، یاد رکھیں ابلیس کو لیگلی رائٹ مل جاتا ہے کہ وہ آپ پر اٹیک کرے، اور خدا اس کے لیے کچھ نہیں پھر کرتا. بائبل میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے زور الزام لگاتا ہے جا کے مقدسوں پر کہ دیکھ یہ تیرے لوگ جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں اب یہ گناہ کرتے ہیں، تو انہیں بھی سزا دے.
میرے اندر غرور آیا تو تو نے مجھے آسمانوں سے پٹک دیا. اب ان کے اندر بھی غرور آیا لہٰذا انہیں بھی پٹک ہے. اور خدا کے پاس جواز نہیں ہوتا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے خدا کی آنکھ اس قدر پاک ہے کہ بدی کو، پھر وہ شخص پر بدی جب کوئی کرتا ہے، چاہے کوئی مقدس ہے یا دنیا دار ہے، خدا اس کی طرف نگاہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے ابلیس کے پاس ٹیک کرنے کے لیے لیگلی اجازت نامہ ہوتا ہے. آپ کے گھر کے اوپر کوئی نہیں آ سکتا اگر آپ کے پاس لیگل پیپر ہے. اگر آپ کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے، آپ قبضہ کسی جگہ پر کر لیں، وہاں مکان بنا لیں، تو جو صحیح مالک ہے کسی وقت بھی آپ پر اٹیک کر سکتا ہے. وہ آپ کو دکھائے گا پیپر، وہ عدالت کے اندر جائے گا، عدالت سے وہاں سپورٹ لے کے آئے گا اور آپ کو بتائے گا کہ در حقیقت بندے کی اس کی زمین ہے، انتقال رجسٹری تو اس کے نام ہے. آپ یہاں کیا کرتے ہو؟ جب کوئی شخص مقدس گناہ کرتا ہے، اور گناہوں کی بڑی ڈیٹیل ہے یہاں، بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ نظر آتے ہیں. غور کریں، دوبارہ پڑھیں 27 آیت. ابلیس کو موقع نہ دو. نمبر 1، ابلیس کا کام کیا ہے؟ اگر کوئی چوری کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، تو ایکچولی ابلیس کو اٹیک کرنے کا موقع دے رہا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر پھر خدا کی برکت نہیں ہوگی. وہ چوری کچاری سے گزارا کرے گا، ہیرا پھیری تو کرے گا، لیکن خدا کی جو اکثر بلیسنگ ہے اس پر نہیں آئے گی، کثرت کی برکت اس کے پاس نہیں آئے گی. اس لیے آج مسیحی دنیا میں آپ دیکھیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں دیکھ لیں لوگ کھلی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں، بہت دفعہ شاپ بند نہیں کرتے. اور میں پچھلے دنوں میں ایک سوئٹزرلینڈ کے اندر، پتہ نہیں ناروے کے اندر دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری شاپوں پہ لوگ نہیں ہوتے، چیزیں پڑی ہوتی ہیں، لوگ چیزیں اٹھاتے ہیں اور پیسے وہاں رکھ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں چوری کرنے کی عادت نہیں ہے کہ بندہ نہیں ہے یہاں ساری چیزیں اٹھا لو، یا $10 کی چیزیں لے جاؤ اور $5 وہاں رکھ لو، کیونکہ کون کوئی دیکھ رہا ہے. لیکن اندر ایک ضمیر ہے، ایک ایمان ہے، تعلیم ہے کہ چوری نہیں کرنی. سو افسس کی کلیسیا کو جو تعلیم دی گئی کہ چوری کرنے والا پھر چوری، مقدسوں کو یہ عادت اپنانی ہے، چاہے چوری چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، چاہے $1 آپ کے سامنے پڑا ہے، چاہے 1000 ہے، چاہے 1,00,000 ہے، کسی کی چوری نہیں کرنی. مقدسوں کا جو شیوا ہے وہ ایمانداری ہے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کرے. کون سا پیشہ اختیار کرے؟ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. اور یہ بات سچ ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہ کبھی بھی کسی کی سپورٹ نہیں کرے گا. ہیرا پھیری کرنے والا شخص کا دل کبھی بھی دوسروں کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کو تو عادت پڑی ہوئی ہے دوسروں کا چھیننے کی. اس کو عادت کیا پڑی ہوئی ہے؟ چھیننے کی. اسی لیے بہت سارے تنگ دل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل دینے کی انہیں عادت نہیں ہوتی. سو چرچ کو لکھا گیا، مقدسوں کے لیے آج بھی پیغام ہے کہ چرچ محنت کرے، اچھا پیشہ اختیار کرے، محنت کرے، آگے بڑھے، اچھا بزنس ہو، اچھی جاب ہو، تاکہ دوسروں کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہو. چرچ ہمیشہ دنیا کے اندر سپورٹ کرتا ہے. آج پوری دنیا کے اندر چرچ ایک ایسی جماعت ہے جو دنیا کے ان پڑھ علاقوں میں جا کر ایجوکیشن، ہاسپٹل، فلاحی کام، بشارتی کام، نجات کے کام کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اچھائی ہے، اچھا کرنے کے لیے کچھ ہے. آمین. 29 آیت. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. آج بہت سارے مقدسین، ایماندار مسیح بیٹھے بیٹھے ہی ان کے منہ سے اچھی باتیں نہیں نکلتی، اور وہ کہتے ہیں انجوائے ہے. لیکن یہ گندی بات ابلیس کے لیے دروازہ کھولنا ہے، تاکہ روح القدس کا بسیرا نہ ہو، پاک روح کی معموری نہ ہو، خدا کا ہاتھ نہ ہو. یہ آپ کے لیے، ابلیس کے لیے دروازہ کوئی چیز کھول سکتی ہے اور خدا کے لیے دروازہ بند کر سکتی ہے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ انسان عدالت والے دن باتوں ہی سے راست باز ٹھہرے گا. ایک تو راست بازی آپ کو مل گئی، لیکن اس کے بعد توبہ، نجات کے بعد آپ کی باتوں کا پیمانہ ماپا جائے گا کہ آپ ہر روز کلام کی گفتگو کرتے ہیں یا کوئی اور کرتے ہیں.
اچھی گفتگو کرتے ہیں یا اور کوئی کرتے ہیں، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے ہو، بلکہ وہی کنٹرول کرے۔ اگر آپ ان باتوں پر کنٹرول کر لیں کہ اچھی ہی بات ہو جس کی ضرورت ہو، بڑا آسان ہے کہ آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کریں، وہ باتیں کریں جو ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے مشکل نہیں کہ آپ جو مرضی بولتے چلے جائیں، لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ وہ بات کریں جو کلام کی ہو، اچھی ہو، ترقی کی ہو، نصیحت کی ہو، تسلی کی باتیں ہو، بچوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اپنے آفس میں اچھی بات کریں، ترقی کی بات کریں۔ اور بہت سارے آپ نے دیکھا لوگ بہت گندی گفتگو، یہاں آگے پڑھیں گے 5ویں باب کے اندر، کہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو نازیبا اور بد اخلاق ہوتی ہے۔ سو چرچ بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھے، ایماندار کلیسیا، کہ وہی بات ہو جو اچھی ہو، ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس کے سننے والوں پر فضل ہو۔ جب آپ گندی بات کریں گے تو لوگوں پر فضل تو نہیں ہوگا، لوگوں پر برکت نہیں جائے گی، بلکہ آپ کو شیطان کنٹرول کرے گا، اور آپ کی وجہ سے دوسروں تک یہ گندی بات جائے گی، اور آپ کے وسیلہ سے ایک کڑوا بیج بویا جائے گا، تاکہ ابلیس کو موقع ملے۔ سو اس ابلیس کے لیے دروازوں کو بند کریں، گفتگو ایسی کریں جو اچھی ہو۔ آمین۔ اور 30ویں آیت کے اندر یہاں تک بتایا کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ آپ کے اندر پاک روح ہے، اگر آپ پاک روح سے ممور ہے تو روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے جب آپ غلط بات کرتے ہیں، جب بری بات کرتے ہیں، پاک روح کیا ہوتا ہے؟ رنجیدہ ہوتا ہے۔ سو بڑے احتیاط سے آگے بڑھے، تاکہ خدا کے لیے آپ کے لیے دروازے کھلتے رہیں، خدا آپ کے لیے برکتوں کے دروازے کھولتا رہے۔ آمین۔ سو خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن مور ہوئی ہے، اسی سے مور ہوئی ہے آپ پر، خدا کی روح القدس کی مور ہے آپ پر، کہ آپ چھڑائے ہوئے ہیں۔ آپ پر کیا ہوئے ہیں؟ بائبل میں لکھا ہے، حزقیل کی کتاب کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، مکاشوہ کی کتاب کے اندر بھی ذکر ہے کہ اخیر زمانہ کے اندر مقدسوں پر مور کر دی جائے گی جب عدالت ہوگی، تاکہ خدا کی عدالت ان پر نہ ہو، بلکہ یہ مور ہوگی کہ یہ چھڑائے ہوئے ہیں، ان پر یسوع کے لہو کی مور ہے، خدا کے پاک روح کی مور ہے، اور خدا آگے چھڑاتا رہے گا اور بچاتا رہے گا۔ 31 آیت کے اندر، ہر طرح کی تلخ مزاجی یہ آپ کے لیے دروازہ بند کر سکتی ہے خدا کا، نعمتوں کا، برکتوں کا، کیونکہ یہ ابلیس، اس سے تلخی سے ابلیس آئے گا، تلخ مزاجی کریں گے، ابلیس آئے گا آپ کی زندگی کے اندر، آپ کو ابھارے گا، اینگری بنائے گا، اور آپ کے اندر جو برکت آنی ہے علیمی فروتنی سے، ابلیس کی کوشش ہے کہ آپ کو تلخ مزاج بنائیں۔ کیا بنائیں؟ بہت دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے، میری زندگی کے اندر کیوں نہیں، میرے گھر کے اندر برکت آ رہی، دروازے کیوں نہیں کھول رہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں۔ بائبل کے اندر یہ باتیں لکھی گئی ہیں، خدا نے یہ باتیں ظاہر کی مقدس پولس پر، کہ وہ کلیسیاؤں کو یہ باتیں لکھے کہ کلیسیا کا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ کلیسیا کا سٹینڈرڈ، جب آپ دوسرے علاقوں میں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار یہ چرچ، یہ کلیسیا، یہ مسیح لوگ فرق کیوں ہے؟ یہی وجہ ہے، ان کی گفتگو، ان کا معیار۔ اگر چرچ کے اندر یہ سب کچھ ہو آج جس چرچ کے اندر، تو آگے بڑھنے سے کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا۔ سو یہ ابلیس کے کام ہے، جو اس کے کڑوے بیج ہے، اس کے لیے آپ دروازے بند کریں۔ جب تک آپ اس کو موقع نہ دیں وہ نہیں آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے آگے بڑھتے رہیں۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی، قہر اور غصہ، شور و گل۔ شور و گل 2 دفعہ پرانے عہد نامہ کے اندر ذکر ہوا ہے، سدوم اور مورا کے بارے میں، اور نوح کے طوفان سے پہلے لکھا ان کی بدی کا شور آسمان تک پہنچا۔ بہت دفعہ ہمارے گھروں کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جہنم بنے ہوتے ہیں۔ آہستہ بولے، آرام سے بات کریں، آپ کی آواز سنائی دے گی، خدا کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ اور یہاں لکھا ہے شور و گل۔ جب آپ ایسا کریں گے تو ایکچولی یہ ابلیس کا کام ہے،
کس کا کام ہے؟ اور اس کے لیے دروازہ کھل گیا ہے. جب وہ پھر آ جائے گا آپ کے گھر کے اندر، زندگی کے اندر، تو پھر برکت نہیں ہوگی بلکہ مصیبت ہی ہوگی. اور لکھا ہے گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں. یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ کی ترقی کے اندر رکاوٹیں بن سکتی ہیں. آپ کے بزنس کے اندر، جاب کے اندر، صحت کے اندر، خوشحالی کے اندر، یہ چیزیں آپ کو بڑھنے سے روک سکتی ہے. تلخ مزاجی، قہر اور غصہ، شور و گل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائے. 32 آیت. اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو. کیا ہو؟ اگر آپ آنکھ بند کر کے چلے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں کسی کی مصیبت کو، کوئی راستے میں گرا ہوا ہے، اس کی مدد کریں، اس کے لیے دعا کریں. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں کسی دوست کے لیے، کسی عزیز کے لیے، کرنے کی اہلیت ہے تو آپ وہ کریں. نرم دل. لیکن بائبل میں لکھا ہے جیسا تم کسی کو، جس پیمانے سے تم ماپتے اسی سے تمہارے لیے بہت سارے لوگ. یہ نہیں کہ خدا آپ کو ہر جگہ پہ کرنے کے لیے کہے گا، کسی جگہ پہ آپ کو پا کر روک بھی دے گا. جس طرح ہم نے پچھلے سنڈے دیکھا، پچھلے سنڈے، کہ خدا نے پالوس کو کہاں روکا؟ ایشیا سے اور موسیہ میں جانے سے، کیونکہ خدا ان کو چاہ رہا تھا کہ یورپ میں جائیں. بہت دفعہ خدا اگر کوئی ایسا شخص ہے جو گناہ کے اندر ہے یا ایسی بجاؤ اس کی زندگی ہے، خدا مائٹ بھی آپ کو منع کر دے، لیکن تو بھی آپ دل ایسا رکھیں، نرم دل رکھیں. آمین. آپ شاید ساری دنیا کی مدد نہ کر سکیں، لیکن آپ جہاں تک ہو سکے آپ ایسا دل رکھیں کہ خدا کے لیے آپ آگے بڑھیں. چرچ کو کہا کہ نرم دل ہو. چرچ کیسا دل ہو اس کا؟ افسس کی کلیسیا کو لکھا کہ نرم دل ہو، مہربان رہو. آمین. اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو. اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور کیا کرو. یہ بھی ایک بڑا ہے پہلو. خدا ہی کا کام ہے. بائبل میں لکھا ہے بدلہ خدا ہی لے گا. لیکن ایسی گنجائش ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص، لوکا کی انجیل کے اندر لکھا ہے تیرا بھائی آ کر 7 مرتبہ تیرا گناہ کرے دن میں تو اسے معاف کر. اگر وہ آ کے اقرار کرے، اگر وہ آ کر کہے کہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو آپ کو معاف کرنا چاہیے. یہ ایک الگ پہلو ہے کہ اگر کوئی نہیں آتا خدا کے پاس تو خدا کیسے معاف کرے گا. اور کوئی شخص آپ کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر اقرار کو کرتا ہے، آپ کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے، تو اس کو موقع دیں. آمین. اس کو کیا کریں؟ موقع دیں. آئیں 5ویں باب کے اندر دیکھیں اور بڑی چیزیں یہاں بیان کی ہے. 3 آیت میں، اور جیسا مقدسوں کو مناسب ہے، اور جیسا مقدسوں کو کہ تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو. یہ ہے وہ دروازے جو ابلیس کے لیے کھلتے ہیں. حرام کاری. آج بہت سارے مقدس، ان کی زندگی کے اندر حرام کاری پائی جاتی ہے. وہ وفادار نہیں ہے خدا کے ساتھ، ان کی زندگی پاکیزہ نہیں ہے، ناپاکی ہے ان کی زندگیوں کے اندر، ناپاک خیال ہے، لالچ کا ذکر تک لکھا نہ ہو. کیا؟ لالچ کا. چرچ لالچ سے پاک ہو، ناپاکی سے دور ہو، حرام کاری سے دور ہو. کیونکہ یہ چیزیں جب مقدسوں کی زندگی میں ہوں گی تو ابلیس کے لیے دروازے کھلیں گے. کیا ہوں گے؟ ابلیس کو موقع ملے گا کہ وہ اس گھر کو، اس زندگی کو پکڑے اور تباہ کر دے. اور میں نے دیکھا کہ جن جن کی زندگیوں کے اندر یہ باتیں آئی ہیں جو اس خط کے اندر موجود ہے، وہ خاندان، وہ قومیں، وہ زندگیاں تباہ ہوئی ہے. 4 آیت. اور نہ بے شرمی. لفظ دیکھیں آپ جی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ آیت پروجیکٹر پہ. اور نہ، کیا مطلب اس کا؟ کہنا یار کوئی شرم کر، یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے. بہنوں کے سامنے کیا بات کر رہا ہے؟ تم ماں باپ کے سامنے کیا بات کر رہا ہے؟ پاسٹر کے سامنے کیا بات کر رہا ہے؟ خیال کرے. کچھ شادی ہے، خیال کرے. اور بے حیائی، بے شرمی آج ہمارے فنکشنوں میں، شادیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. لوگ اس قدر بےہودہ ڈانس، گفتگو، ایسے پروگرام کرتے ہیں کہ شرم آتی ہے.
بہت دفعہ خادموں کو مجھے ایسا تجربہ ہوا ہے کہ آنکھیں نیچے کر کے اس پروگراموں میں بیٹھنا پڑتا ہے کہ یہ ہماری بیٹیاں بہنیں یہ کیا کر رہی ہیں۔ خوشی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے پروگراموں میں بے حیائی کریں اور پاک روح کو رنجیدہ کریں، کیونکہ یہ خدا نے خوشیاں دی آپ کو، اس میں حمد و ستائش کریں، اچھے طریقے سے آپ بیٹھے سیلیبریٹ کریں۔ جب اچھے طریقے سے کریں گے تو آپ کے اندر زیادہ خوشی ہوگی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ جب آپ غلط طریقے سے کسی پروگرام کو کریں گے، سالگرہ کو، شادی کو، کوئی اور شکر کی عبادت کے اندر اگر آپ اچھے طریقے سے کریں گے تو آپ کو زیادہ سکون ہوگا اور زیادہ برکت کے دروازے کھولیں گے۔ سو چرچ کو خبردار کیا کہ چرچ کے اندر کوئی یہ نہیں کہ چرچ کے باہر آپ کریں، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں اگر چرچ آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایسا پروگرام کریں تو آپ باہر کر لیں، باہر بھی چرچ کی حد سے باہر بھی نہیں اجازت کہ کوئی کلیسیا بے شرمی کا کام کرے۔ لفظ کیا ہے؟ صاف لکھا ہے، اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور بےہودہ گوئی، یہ وہ کام ہے جو ابلیس کے لیے ہم دروازے کھولتے ہیں۔ جب وہ پھر آتا ہے تو تباہی بربادی آتی ہے۔ لکھا چور آتا ہے مارنے اور ہلاک کرنے اور برباد کرنے۔ اس کا یہی مشن ہے کہ مقدسوں کو ایسے کاموں میں انوالو کر کے ان کی برکتوں میں بے برکتی ڈالی جائے، بالآخر ان کی زندگیوں میں چند لمحوں کی وہ خوشی محسوس کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر انہیں غم پر غم ملے گا۔ اس لیے خداوند کا دامن پاک روح کی معموری کو نہ چھوڑے، ہر وقت اس سے معمور رہے۔ جی کیا لکھا ہے؟ کیونکہ یہ لائق نہیں، جی کیونکہ یہ بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو۔ کیا ہو؟ خدا تیرا شکر ہو، تو نے یہ دن دکھایا ہے، کتنا اچھا لگے گا۔ آج خدا کا شکر ہے کہ آپ کے انگریزی اور اردو مسیح میوزک نے بہت ترقی کی ہے، بڑے بڑے اچھے گانے والے ہیں، بڑی بڑی اچھی دھنیں بنانے والے لیرکس ہیں۔ آپ مزوز، آپ مگن ہو جائیں گے اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ ابلیس سے سارے میوزک کی وہ دھنیں لے لی ہیں خدا کے لوگوں نے۔ اب کوئی ایسی دھن نہیں جو آپ کو ابلیس کے گانوں میں اچھی لگے۔ اتنے اتنے خوبصورت کورس گیت ہے، آپ خدا ان کے لیے دعا کریں، خوشی کریں، خدا کے لیے ناچیں، آمین۔ سو لائق نہیں بلکہ شکرگزاری کریں۔ 5ویں آیت، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرستی کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ اب جتنی لسٹ بتائی گئی ہے 4 باب کے اندر بھی، ایسے کام کرنے والوں کے لیے کوئی خدا کی بادشاہی میں میراث نہیں ہے، حصہ کوئی نہیں، ختم ہو جائے گا۔ جب دنیا کے یہ کام ہوگے تو پھر خدا کی بادشاہی میں کچھ نہیں ہوگا جو ہمارے لیے رکھا ہے خداوند نے۔ جیسے یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے میرے باپ کے گھر میں، وہاں آپ کے لیے پراپرٹیاں، جائیدادیں، خداوند نے محل سب کچھ بنا دیے ہیں، لیکن وہاں ان کو حاصل کرنے کے لیے ان باتوں سے دور ہونا ہے جو یہاں افسس کی کلیسیا کو بتائی ہے۔ سو دروازے بدی کے بند کریں، برائیوں کے، ابلیس کے دروازے بند کریں، ان کو کہیں کہ اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہمارے گھر میں، چلے جاؤ۔ ہاں، گھر میں کوئی بندہ ایسا دوست آتا ہے آپ کے بچوں کو خراب کرنے کے لیے، ان کو کہیں چلے جائیں، آپ کوئی نہیں ہمارے پاس اپنی جگہ۔ ہاں آئیں، اچھے کاموں کے لیے آئیں، ہمارے ساتھ دعا کریں، کلام کی گفتگو کریں۔ ہاں کوئی بزنس کا مشورہ لینا تو لے، لیکن غلط کام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے پاس، آمین۔ کیونکہ اب ہم خدا کے لوگ ہیں، ستائش کریں، آگے بڑھیں، دعا کلام میں آگے بڑھیں۔ سو یہ وجہ ہے، یہ کام کرنے سے آج بہت دفعہ خدا ہمارے لیے برکتوں کے دروازے بند کرتا ہے، کیونکہ وہاں ابلیس نے دروازے کھول رکھے ہیں، ابلیس وہاں حکومت کر رہا ہے، اور ابلیس کو لیگلی رائٹ ملتا ہے پھر بربادی اور مشکلاتیں پیدا کرے، کیونکہ خدا کے پاس وہ سامنے بات جب ہوتی ہے، اور بائبل میں یہ لکھا اس بات کا ذکر ہے، مقابلہ ہے نا اس جہاں کے خدا سے، اور وہ کہتا ہے کہ جب تو نے
مجھے آسمانوں سے پٹک دیا میرے گناہ کی وجہ سے، تو پھر دیکھ تیرے لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کی عزت بڑھانے کے لیے، اس کو جلال دینے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ہمیشہ ان کاموں سے دور رہیں، اور خدا آپ کو طاقت دے گا۔ ہاں یہ لکھا ہے پطرس کے خط کے اندر، وہ شیر ببر کی طرح پھر رہا، داڑتا پھرتا ہے کہ جو کوئی گندی بات کرتا ہے اس کو پکڑ لے، جو بے حیائی کرتا ہے اس کو پکڑ لے، آ جائے تو میرا بندہ ہے۔ ہاں تو بس ایسے نام کا بنا ہوا ہے، تجھے سمجھ نہیں آئی مسیح کی، یہی میں چاہتا تھا، آ جائے تو ادھر آ جائے۔ اور وہ خوش ہوتا ہے، اسی لیے اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو شفا بھی مل جائے گی، اس کے لیے دروازے کھل جائیں گے، اس کی اچھی جاب مل جائے گی، اس کا بزنس بڑھے گا۔ اس کو پتہ ہے پولیس کو، اسی لیے وہ الجھاتا ہے ایمانداروں کو، کہ وہ ایمانداروں کو الجھائے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ان کو نظر آتے ہیں، پر یہ ایسی برائیاں ہیں جو خدا کے لیے برکتوں کو بند کر دیتی ہیں۔ خدا کا ہاتھ پھر وہاں نہیں ہوتا۔ اس لیے چرچ خبردار رہے، ہر روز آگے بڑھتا رہے، اور خداوند کی حضوری میں ہر روز آگے بڑھتا رہے۔ آمین۔